بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں محبت کی ایک ایسی لازوال داستان سے آپ کو آگاہ کروں گا کہ جس نے قیام پاکستان کے وقت ہونے والے المناک واقعات کی کوکھ سے جنم لیا۔ کچھ برس پہلے میں لاہور کی مال روڈ کے اوپر اپنی کتاب ٹھنڈی سڑک کے حوالے سے کام کر رہا تھا، تو ایک تاریخی عمارت ہے وہاں پر، پلومر بلڈنگ جس کو کہا جاتا ہے۔ اس کے اوپر والی منزل پر رابعہ سلطانہ نامی ایک سابقہ وکیل جو مرحومہ تھیں، ان کے نام کی ایک تختی وہاں پہ میں نے لگی ہوئی دیکھی۔ میں نے معلومات اکٹھی کیں تو پھر اس داستان کے ساتھ اس کا تعلق مجھے جڑتا ہوا نظر آیا۔ یہ داستان کیا تھی کہ جیسا کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ قیام پاکستان کے وقت کہ جب یہ مشرقی پنجاب اور ادھر کی تقسیم ہوئی، اور تو اس کی کوکھ سے پھر بڑے فسادات نے جنم لیا اور دونوں اطراف سے ہندو مسلم لڑکیوں کو اغوا کیا گیا۔ مشرقی پنجاب کے اندر ایک لڑکی اسی طرح سے انہی ہنگاموں اور فسادات کے نتیجے میں زینب نام کی اغوا کی گئی۔ اس کو کسی ہندو نے اغوا کیا، پھر بوٹا سنگھ نامی ایک سکھ کے حوالے کر دیا، اس نے اس کو خرید لیا اور اپنے نکاح میں کر لیا، اپنے حرم میں کر لیا اس کو۔ اس کی کوکھ سے دو بچیوں نے جنم لیا۔ پھر بعد ازاں ہم دیکھتے ہیں کہ نہرو لیاقت پیکٹ کے تحت جب دونوں اطراف سے اغوا ہونے والی لڑکیوں کو برآمد کیا گیا تو ہزاروں لڑکیوں کو برآمد دونوں طرف سے کر کے ان کے لواحقین وارثین کے حوالے کیا گیا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ زینب کو بھی برآمد کر لیا گیا اور 1960 میں اس کو لاہور لا کر نورپور جو شاہدارہ کے اندر ایک گاؤں تھا وہاں پہ اس کے والدین کے حوالے کیا گیا۔ ایک ہفتے کے بعد اس کا خامد بوٹا سنگھ جس کے دو بیٹیاں تھیں، زینب کے کوکھ سے وطن سے جنم لیا تھا جس نے، تو وہ اپنے ساتھ لے کر بھی پاکستان کے اندر آ گیا۔ آ کر اس نے آتے ہی ایک کام کیا کہ وہ بادشاہ مسجد گیا اور وہاں کے جو خطیب تھے، جو امام تھے عبداللہ صاحب، ان کے ہاتھوں اسلام قبول کیا، یعنی مسلمان ہو گیا اور اپنا نام جمیل احمد رکھا۔ یہ کرنے کے بعد وہ زینب کے پیچھے پیچھے اس کے گاؤں نورپور چلا گیا اور اس کے والدین سے ملا اور ان کو یہ بتایا کہ میں یہاں ہی رہنا چاہتا ہوں اپنی بیٹیوں کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ۔ وہ کھاتے پیتے ذمہ دار گھرانے کے لوگ تھے، اپنی روایات پر قائم تھے، تو انہوں نے اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور گاؤں سے نکال دیا۔ وہ بوٹا سنگھ جو اب جمیل احمد بن چکا تھا، وہ اپنا مقدمہ دو بیٹیوں کو لے کر عدالت میں چلا گیا۔ بڑا چرچا ہوا اس زمانے میں اس مقدمے کا، سینکڑوں لوگ اس مقدمے کی رودات سننے کے لیے روزانہ وہاں عدالت کے اندر جمع ہوتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو ہمدردی بھی تھی، لیکن کچھ مذہبی طبقات اور جو زینب کے والدین تھے انہوں نے ایک خاص ماحول کے تحت اس کو ایک مذہبی رنگ دے کر اس کے خلاف کافی ایک محاذ قائم کر لیا۔ مجسٹریٹ نے اس کا مقدمہ سننے سے انکار کر دیا، تو وہ اس کے حق میں معاملہ نہیں جا رہا تھا، تو اسی دوران وہ معاملہ ہائی کورٹ میں بھی چلا گیا۔ جب نچلی عدالت نے یہ معاملہ اس کے خلاف کیا تو وہ بڑا دلگیر ہوا اور بڑا مایوس سا ہو گیا۔ اس نے کئی مرتبہ صحافیوں کے سامنے، جو اس زمانے میں جلی سرخیوں کے تحت یہ سارا واقعہ بیان کیا جاتا رہا روزانہ کی بنیاد پر، اس نے برملا اظہار کیا کہ اگر مجھے قبول نہ کیا گیا تو میں واپس انڈیا نہیں جاؤں گا، میں اپنی جان اسی ملک کے اندر زینب کے گاؤں کے اندر ہی دوں گا۔ چنانچہ جب وہ مایوس ہوا تو اس نے کیا کیا، اپنی دونوں بیٹیوں کو لیا اور شاہدارہ میں جو نورپور کے قریب ریلوے اسٹیشن تھا وہاں پر پلیٹ فارم کے اوپر اس نے اپنی دونوں بیٹیوں کو رکھا اور ایک رکا لکھ کر ان کے سرانے رکھ دیا، اور پھر خود اس نے ٹرین کے نیچے آ کر اپنی جان دے دی۔ جب ٹرین کے اندر نیچے آ کر اس نے اپنی جان دے دی، اس کے ٹکڑے ہو گئے، وہاں لوگ جمع ہو گئے، ہزاروں لوگ جمع ہوئے، تو وہ دو بچیاں برآمد ہوئیں، پتہ چلا یہ تو وہی بوٹا سنگھ ہے، اور اس کے سرانے کے نیچے ایک بڑا دلسوز قسم کے الفاظ پر مبنی اس کا جو رکا تھا، خط تھا آخری، وہ پڑا تھا جس پہ لکھا تھا، زینب کو مخاطب ہو کر وہ اس کے والدین کو مخاطب ہو کر لکھتا ہے کہ میں نے زینب کو تکلیف نہیں دی، میں اس سے پیار کرتا ہوں، میں نے اس کو اغوا نہیں کیا تھا، ایک ہندو نے اس کو اغوا کیا تھا اور میرے ہاتھ اس نے بیچا تھا، میں نے اس کو مجبور سمجھ کر اس کے ساتھ شادی کر لی تھی اور اس کے وطن سے دو بیٹیاں ہوئیں، اور وہ بھی زینب بھی مجھ سے پیار کرتی ہے، اس کی خاطر میں نے سب سے پہلے اپنا وطن چھوڑا، پھر اس کی خاطر میں نے اپنا دھرم چھوڑا، اور پھر
जब मेरे बस में कुछ नहीं है तो मेरे पास फिर बाकी एक ही चीज़ रह जाती है, और वो भी मैं ज़ैनब के लिए कुर्बान कर रहा हूँ, और वो मेरी जान है। चुनाचे वो जान से हाथ धो बैठा। लेकिन उसने साथ दो ख्वाहिशों का इजहार किया था। एक तो ये कि उसकी बच्चियों को ज़ैनब और ज़ैनब के वालिदैन अडॉप्ट कर लें और उसकी परवरिश करें, और दूसरा ये कि उसको नूरपुर ज़ैनब के गांव के कब्रिस्तान के अंदर ही दफन किया जाए। चुनाचे मामला ये बड़ा फैला तो हज़ारों सैकड़ों नौजवान वहाँ इकट्ठे हुए, और वो पुलिस वालों को जब खबर हुई तो वो थाने में उसकी डेड बॉडी लेकर वहाँ चले गए। लेकिन सैकड़ों हज़ारों लोगों के जमा होने के नतीजे में लोगों ने उसकी लाश को अपने कब्ज़े में किया। एक ट्रक पर उसको लाकर वो नूरपुर गांव की तरफ रवाना हो गए। उधर से नूरपुर के अंदर जो ज़ैनब के वालिदैन थे उनको भी खबर हुई, उन्होंने भी अपने कबीले को इकट्ठा किया, बंदूकें तलवारें उन्होंने भी निकाल लीं, और इस बात का बहुत इम्कान था कि बड़ा खूनरेज़ तसादुम हो जाता इन दोनों मामलात के हवाले से कि फ़ौज को इतला हुई तो बिलाखिर वाल्टन से फ़ौजी ट्रक आए और उन्होंने इस मामले को संभाला। चुनाचे फिर मियानी शरीफ में उसका जनाज़ा पढ़ाया गया और वहीं उसको दफन कर दिया गया, और दफन करने के बाद बाकायदा लोगों ने उसके कब्र पर आना शुरू कर दिया, और मोहब्बत की एक लाजवाल दास्तान पंजाब की जैसे हीर रांझा है या दूसरी दास्तानें हैं इस तरह से लेना शुरू कर दिया, और कई जोड़े वहाँ आकर आते और मन्नतें मानना शुरू कर दी। चुनाचे इसको भी थोड़ा सा मजहबी हलकों ने उछाला और बिल आखिर कुछ अरसे के बाद उस कब्र का नामो निशान ही मिटा दिया गया, और आज वो कब्र जो बूटा सिंह की थी यानी कि जमील के नाम से जो फिर मुसलमान हुआ था उसका सुराग नहीं मिलता। मामला फिर हाई कोर्ट में गया। शादी लाल जो जज थे उनके पास मामला गया उनकी दो बेटियों की हवालगी के वाले से। चुनाचे फिर जो बूटा सिंह की वकील थी राबिया सुल्ताना, जिसका मैंने स्टार्ट में ज़िक्र किया, एक बेटी को अपनी गोद में लेने की उसने रिक्वेस्ट की जो कि अदालत ने एक्सेप्ट की। चुनाचे एक बेटी जो है राबिया सुल्ताना ने अपनी गोद में लेकर उसकी परवरिश की, और बड़ी हुई तो वही ई प्लोमर की दूसरी मंजिल पर जो फ्लैट था जो उसकी मलकियत थी वो उसने अपनी बेटी के नाम कर दिया था। मुझे इस बेटी का सुराग नहीं मिला, उसकी शादी बाद में कर दी गई कि वो कहाँ थी, वो भी फ्लैट बेचकर कहीं चली गई थी अपनी शादी के बाद। दूसरी बेटी को गोद किसने लिया, ये बड़ी अहम बात है जो आपके लिए शायद पहली मरतबा आपने सुनने को मिल रही होगी। वो कायद-ए-आज़म के साथी तहरीक पाकिस्तान के बड़े अहम कारकुन और लीडर राजा गज़नफ़र अली, जिनका ताल्लुक़ पिंड दादर ख़ां से था, उन्होंने अपनी गोद में ले लिया। और कहा जाता है कि उन्होंने अपनी गोद में लिया, जब बड़ी हुई तो अपनी मलकियत ज़मीन में से एक मुरब्बा ज़मीन उसके नाम कर दी। तो यूँ हम देखते हैं कि इस मोहब्बत की लाजवाल दास्तान का अंजाम होता हुआ हमें यूँ नज़र आता है। तो बहरहाल वो दोनों ख़वातीन अब कहाँ हैं, किस हालत में हैं, ज़िंदा हैं या नहीं हैं, इस बारे में खोज नहीं लगाया जा सका। बहुत शुक्रिया।